وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے تمام صفات، تمام اعلیٰ صفات سمیٹ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا تھا وہ سب کچھ سمیٹ کر میرے محبوب سر مبارک کر دو۔ سجدے سے اٹھایا، اپنے ہاتھ کو اوپر بلند کیا، شہادت کی انگلی کو بلند کیا۔ شہادت کی انگلی کو جیسے ہی بلند کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بیٹے کو جلدی سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کی چھت پھٹ گئی، کمرے کی چھت سے بادل اندر آنے لگے، پورا کمرہ بادلوں سے بھر گیا، نظر کچھ نہیں آ رہا، کمرے کے اندر دھند ہی دھند ہو گئی۔ اس دھند کے اندر سے، ان بادلوں کے اندر سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها۔ میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مغرب کا چکر لگاؤ، مشرق کا چکر لگاؤ، شمال اور جنوب کا چکر لگاؤ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا چکر لگاؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات کے لوگ اس کو پہچان لیں اور جان لیں کہ جو کائنات کے لوگ بھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے گا دنیا میں بھی گمراہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ پھر انہیں بادلوں کے اندر سے آواز آئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے اخلاق دے دو، شیش کی معرفت دے دو، نوح کی شجاعت دے دو، ابراہیم کی دوستی دے دو، اسماعیل کی قربانی دے دو، لوط کی حکمت دے دو، صالح کی فصاحت دے دو، اسحاق کی رضا دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، یوسف کا حسن و جمال اس کو عطا کر دو، موسیٰ کا جاہ و جلال اس کو عطا کر دو، یوشع کا جہاد دے دو، دانیال کی محبت دے دو، الیاس کا وقار دے دو، داؤد کی شیریں زبان دے دو، ایوب کا صابر دل دے دو، یونس کی طاعت دے دو، یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دے دو، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے تمام صفات، تمام اعلیٰ صفات سمیٹ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا تھا وہ سب کچھ سمیٹ کر میرے محبوب کو عطا کر دو۔ اسی لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا، اگر کوئی جان سکتا ہے وہ پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ہستی کو جان سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ربی ارنی، اے میرے پروردگار، میرا دل چاہتا ہے جس پروردگار سے روزانہ ہم کلام ہوتا ہوں، جس پروردگار کی باتیں سنتا ہوں، جس پروردگار کا کلام سنتا ہوں، اس کا دیدار بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بلوایا، مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عرش معلیٰ پہ بلوا لیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پہ بلوا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ جاؤ. محبوب قریب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آ جاؤ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے محبوب کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اسی لیے فرمایا میرے محبوب کا مقام دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا. اگر میرے محبوب کا مقام، میرے محبوب کی عظمت، میرے محبوب کی شرافت اگر کوئی جانتا ہے وہ پروردگار ہے. صرف رب العالمین ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور ہستی کو جانتے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دیکھا جائے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جائے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن عطا کیا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حسن نہیں دیا، حسن بھی عطا کیا، جمال بھی عطا کیا. یہی وجہ ہے یوسف علیہ السلام کو جس نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس نے اپنی گردنیں کٹوا دی.